نعمت ہے، اور ماں بن جائے تو اولاد کے لیے جنت ہے۔ کیا ہے؟ اولاد کے لیے جنت ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 1450 برس پہلے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ، ہمارے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عورتوں کا بڑا برا حال تھا، عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کو بڑا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، عورتوں کو لوگوں نے کھلونا بنا لیا تھا، عورتوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ ہندوستان کے سرزمین کا یہ معاملہ تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب کسی کا پتی مر جاتا تو اسی چتا پر جو ہے اس بیوی کو لٹا کر جو ہے جلا دیا جاتا تھا، اور لوگ سماج کہتے تھے کہ یہ ستی ساوتری ہے۔ خدا کی قسم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عورتوں پر جب ظلم و زیادتی ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ جب بھید بھاؤ کیا جاتا تھا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ساری کائنات رو رہی تھی۔ جند و پرند جتنے بھی جانور ہیں وہ سب جو ہے اس دنیا پر للکار للکار کر چیخو پکار کر رہے تھے، اور وہ ایک ہی پکار ہو رہی تھی، اے پروردگار عالم، آخر اس بیٹیوں کی تحفظ کا جو ہے سامان تو کب پیدا فرمائے گا؟ آخر تو اس بیٹیوں کی حفاظت کا سامان کب پیدا فرمائے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اچانک حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول شریف 2 دسمبر کی تاریخ کو اللہ کے مقدس رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے عورتوں کے تحفظ کو جو ہے آگے بڑھایا، آگے سب سے آگے جو ہے مشن کو رکھا اور عورتوں کی تحفظ کا انتظام فرمایا۔ قربان جاؤ میری بیٹیوں اس پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ اس پیغمبر نے جہاں دنیا تمہیں ہیچ نگاہ سے دیکھ رہی تھی، جہاں دنیا تمہاری عصمت کو لوٹنے کے لیے تیار رہتی تھی، جب تمہاری جوانی ڈھل جاتی تو تجھے جنگل بیابان چٹیل میدان میں تمہیں رکھ دیا جاتا تھا، تنگ اور تاریک جھوپڑی میں جو ہے تمہیں رکھا جاتا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی جو ہے اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے پرسوج اور ظلم و زیادتی کے ماحول میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کو جو ہے اس طرح بلند فرمایا۔ اور لوگوں جس بیٹیوں کو تم جو ہے کم ظرف سمجھ رہے ہو، جس بیٹیوں کی جو ہے عزت کو پامال کر رہے ہو، وہ بیٹیاں جو ہے کعبے سے بھی بلند ہے اس کی عظمت۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے سے بھی بلند فرمایا بیٹیوں کی عظمت کو۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج بیٹیوں پر آج جو ہے وہی اتیاچار، وہی ظلم و زیادتی آج ہو رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہر صوبے میں جو ہے ایک درندہ بیٹھا ہوا ہے جو ہماری بیٹیوں پر نگاہ رکھے ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس دور پرفتن میں اگر آپ نے کامیابی چاہنی ہے، آپ نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تو سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرو، اور اپنی بچوں پہ جو ہے نگاہ ڈالو کہ یہ تمہارے بچے جو ہے آتنکوادی کی راہ پہ تو نہیں چل رہے ہیں، گنڈا اور موالی کی راہ پہ تو نہیں چل رہے ہیں، یہ تمہاری بچیاں جو ہے کہیں جو ہے افیئر کسی سے تو نہیں چل رہا ہے، کسی سے لو میرج تو نہیں چل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو خدا کی قسم باپ جو ہے خون پسینے سے جو ہے کما کر جو ہے پوری زندگی اپنے بال بچوں کی پرورش میں جو ہے دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتا، ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں سمجھتا، گرمی کو کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ بعض ایسے باپ ہیں کہ پتھروں کا ٹکڑا بھی توڑتا ہے، لوہے کو کاٹتا ہے، بجلی کے کرنٹ سے کھلواڑ کرتا ہے تاکہ ہمارے بچے خوش رہیں، ہماری بچیاں خوش رہیں۔ لیکن خدا کی قسم گھروں میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بچیاں کوئی اور گل کھلا رہی ہیں، اور باپ کو جو ہے سماج میں جو ہے سر نیچا کر کے ماں باپ کو مجروح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں ان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اپنی عصمت کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت
होगी तो कल क़यामत के दिन जो है बीबी फातिमा ज़हरा की कनीजों में उठाई जाओगी। लेकिन अगर अपनी असमत की हिफाजत नहीं की तो खुदा की कसम तुम्हारा दुनिया भी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा आखिरत भी बर्बाद हो जाएगा। ओ मेरी बहनों, अपनी बाप की लाज रखो, अपने बाप की लाज रखो, अपनी माँ की असमत का ख्याल रखो। कल जो है तो समाज वाले जो है तुम्हारी माँ को जो है किस तरह का ताना देंगे। ऐ मेरी बेटियों, याद रखो बीबी फातिमा ज़हरा ने जो है अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजारी है, अपने जहन के सामने वो जिंदगी को रखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों जो जिंदगी गुजारी है वो मेरे हमारी बहनों के लिए नसीहत है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली का एक दिन काम चलता है, दूसरा दिन नहीं चलता है। हजरत अली जो भी मालो दौलत कमा कर लाते हैं, जो भी पैसा कमा के लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जो है हजरत अली के घर में साइल पहुंच जाते हैं, साइल तशरीफ ले आते हैं। अल्लाहु अकबर। बीबी फातिमा ज़हरा चंद जौ की रोटियां बनाती हैं और वो रोटियां जो है बनाने से पहले सवाल आ जाता है। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस हाल में भी, गरीबी हाल में भी जो है गरीबों का ख्याल रख रही है, रोटियां पका रही है और पका कर जो है मतलब मेहमान नवाजी कर रही है, मेहमान को दे रही है, साइलों को दे रही, नवाज रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कई दिन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भूखी सो जाती हैं, हजरत अली भी भूखे हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जहन में सोचने वाली बात है मेरी बहनों, आज का माहौल कितना बदला सा माहौल है। आज जो है अगर शौहर जो है थोड़ा सा अगर काम छूट गया, कुछ दिनों के लिए बैठ गए तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों शौहर पे आनाकानी शुरू हो जाती है। शौहर अगर विदेश से आया और कह दिया कि मुझे